بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران چودھری پرویز الہی کی مبینہ آڈیو جاری کر دی۔ مبینہ آڈیو میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب مبینہ طور پر 2 افراد سے عدالت میں 2 کیسز کے حوالے سے گفتگو کرتے سنائی دیتے ہیں۔ دوسری طرف پرویز الہی کہتے ہیں کہ محمد خان بھٹی کیس کے لیے ایک وکیل کے ساتھ گفتگو کو ٹیپ کر کے غلط رنگ دیا گیا۔ عابد زبیری نے مبینہ آڈیو کو جعلی اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دے دیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، چودھری پرویز الہی کی 2 مبینہ آڈیو ٹیپس جاری کر دی۔ پہلے مبینہ آڈیو کلپ میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب مبینہ طور پر ایک شخص سے سیکریٹری پنجاب اسمبلی کے کیس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ چوٹا صاحب جی بلوانا جی مکھا کا کیس ہے۔ اچھا چلو میں آپ کو پیک پہ آج وہ چلا جائے گا اسلام آباد، کہہ رہے ہیں اسلام آباد بھیج دیں گے آج، پھر اس کے بعد وہ جو پروسیس ہوگا پھر وہ کسی کو کوشش کر لیں گے، پوری بالکل کوشش کر لیں گے بالکل۔ ٹھیک ہے جی، بڑا دبانگ ہے، ہاں نہیں ہے جاننا۔ دوسری مبینہ آڈیو میں پرویز الہی مبینہ طور پر صدر سپریم کورٹ بار سے سابق CCPO لاہور کے کیس کے حوالے سے مبینہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہاں لیکن وہ فائل کر دیا انہوں نے، فائل کر دیا سر، فائل کر دیا، جوجا صاحب کو پوچھ لیں وہ کر رہا میں جوڑے صاحب سے معلوم کر، کل بھی میری بات ہوئی تھی، کل تک تو تیار نہیں ہوا تھا تو میں چیک کر ہے، لیتا کام ٹھیک ہو جائے گا وہ تو آپ ذرا کر لینا، میں کر لیتا ہوں سر، بہت بہتر۔ بڑے کسی کو بتانا نہیں ہے لیکن میں صحیح ہے، سمجھ گیا سر۔ اچھا سر ایک کام اور ہے سر، اب وہ پرسوں جو 14 تاریخ کو ڈوگر کا بھی کیس لگا ہوا ہے بینچ میں دوبارہ سر، غلام محمد ڈوگر جو سر CCPO کا کیس کر رہا تھا نا سر، آپ کا جو CCPO تھا وہ بھی لگا ہوا ہے سر پرسوں، تو کہتے کہ آپ کو نیچرلی ہٹا دیے گئے، ان کو تو ریپلیس کر دیا، لیکن کیس ابھی بھی ہے سر، پرسوں لگا ہوا ہے 14 کو سر۔ چلو میں بات کرتا ہوں۔ مبینہ آڈیو پر چودھری پرویز الہی کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ محمد خان بھٹی کے کیس کے لیے ایک وکیل کے ساتھ گفتگو ٹیپ کر کے غلط رنگ دیا گیا۔ محمد خان بھٹی 10 دن سے لاپتہ ہے۔ نون لیگ کی قیادت عدلیہ کے خلاف منظم مہم چلا رہی ہے۔ انتقام میں اندھے ہو گئے اور تمام مخالفین کو جھوٹے کیسز میں جیلوں میں بند کرنا چاہتے ہیں۔ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے مبینہ آڈیو کو جعلی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں کیس پر اثر انداز ہونے کے لیے مبینہ آڈیو پھیلائی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ محمد خان بھٹی کا کیس لڑ رہا ہو، اس کیس کا سپریم کورٹ میں زیر التوا غلام محمود ڈوگر کے کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ لوگ اپنے مذموم مقاصد کے لیے قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ان کی جدوجہد کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس پرویز الہی کی مبینہ آڈیو کا نوٹس لیں۔ FIA کو ٹاسک سونپ دیا، بادی و نظر میں مقدمہ بنتا ہے، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو گرفتار کیا جائے۔ نیوز کانفرنس میں وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران خان عدالت میں پیشی کی یقین دہانی اور کبھی مہلت مانگتے ہیں، PTI چیئرمین کی بھی گرفتاری بنتی ہے۔ پرویز الہی صاحب کس دیدہ دلیری سے ملک کی سب سے بڑی عدالت، عدالت عظمیٰ، اس کو جو ہے وہ مینیج کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش کرنی چاہوں گا کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں۔ FIA کو یہ ٹاسک سونپا ہے، پرویز الہی کے خلاف بادی و نظر میں جو ہے وہ مقدمہ درج کرنا بنتا ہے، مقدمہ درج کیا جائے اور ان کو گرفتار کر کے اس معاملے کو جو ہے وہ انکوائر کیا جائے، اور اگر یہ بات اس سے آگے بڑھتی ہے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان یا جوڈیشل جو کمیٹی ہے اس کے پاس بھیجا جائے۔ 12 بجے پیش ہوں گے جی، نہیں جی اب 6 بجے پیش ہوں گے جی، پھر پیش نہیں ہوتے۔ میری سمجھ کے مطابق تو گرفتاری ہونی چاہیے۔ سسٹم ہے اس کا کس طرح سے جو ہے یہ آدمی جو ہے یہ مذاق اڑا رہا ہے۔ گورنمنٹ سے بھی میں یہ بات جو ہے وہ ان کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ اس آدمی کو اب اس سے اور زیادہ جو ہے وہ یہ فری ہینڈ دینے والی بات ہے۔ جب کسی کے خلاف FIR درج ہو، وہ عدالت میں ضمانت کے لیے جائے، ضمانت جو ہے وہ خارج ہو تو پھر گرفتاری کے آرڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایٹومیٹکلی وہ ہے وہ گرفتاری بنتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان کا عدالت پیش نہ ہونا عدل و انصاف کے منہ پر تمانچہ ہے۔ مریم نواز نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ عدالتی احکامات کے باوجود عمران خان کا عدالت میں پیش نہ ہونا اس ملک کے نظام عدل و انصاف کے منہ پر تمانچہ ہے۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لاؤں گا کہ بڑکیں لگانے والا اس ملک کی عدلیہ کا منہ چڑھا رہا ہے اور سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہے۔
سابق صدر آصف علی زرداری پر عمران خان کے قتل کے الزام سے متعلق کیس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت منظور ہونے کے بعد سابق وزیر داخلہ شیخ رشید اڈیالہ جیل سے رہا ہو گئے۔ رہائی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید نے کہا کہ وہ سچ اور عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ سابق صدر آصف زرداری پر عمران خان کے قتل کے الزامات سے متعلق کیس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت منظور ہونے کے بعد سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو اڈیالہ جیل راولپنڈی سے رہا کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی اور عوامی مسلم لیگ کے کارکنوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے شیخ رشید کا استقبال کیا۔ شیخ رشید احمد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 15 دن سسرال میں رہ کر آ رہا ہوں، گھبرانے والا نہیں، سچ اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں گھبرانے والا نہیں، 7.5 سال یہاں سے قید کاٹ کے نکلا تھا، سچ کے ساتھ ہوں، حق کے ساتھ ہوں۔ پنڈی جو ہے غیرت مندوں کا شہر ہے اور نسلی اور اصلی لوگوں کا شہر ہے۔ ہم کھڑے ہیں سچ کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شیخ رشید کو اسلام آباد پولیس نے 2 فروری کو گرفتار کیا تھا۔ شیخ رشید کے خلاف کراچی، لسبیلا اور مری میں بھی مقدمات درج ہوئے، تاہم جوڈیشل مجسٹریٹ نے کراچی اور لسبیلا میں درج مقدمات میں پولیس کو کارروائی سے روک دیا تھا۔ شیخ رشید کو مری میں درج مقدمے میں بھی گرفتار کیا گیا۔ مری کی عدالت نے 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کے بعد شیخ رشید کو واپس اڈیالہ جیل بھیج دیا تھا۔ سپریم کورٹ میں سی سی پی او لاہور تبادلہ کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس میں کہا کہ آئین ہر صورت 90 روز میں انتخابات کرانے کا پابند کرتا ہے۔ عدالت نے انتخابات کی راہ میں حائل رکاوٹوں پر الیکشن کمیشن سے تفصیلی رپورٹ بھی مانگ لی ہے۔ غلام محمود ڈوگر ٹرانسفر کیس کی سماعت کے دوران چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ بھی سپریم کورٹ میں پیش۔ مقررہ وقت میں انتخابات نہ ہونا آئین کی خلاف ورزی، شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری، سپریم کورٹ کے ریمارک۔ دوران سماعت جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا کہ سپریم کورٹ کا حکم تھا، پھر بھی سی سی پی او کو تبدیل کیوں کیا گیا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بعد الیکشن کمیشن کی اجازت سے تبادلہ کیا گیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کیا الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے حکم کا علم نہیں تھا؟ الیکشن کمیشن اپنے کام کے علاوہ باقی سارے کام کر رہا ہے۔ سماعت میں وقفے کے بعد چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ آئین ہر صورت 90 دن میں انتخابات کرانے کا پابند کرتا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں، جبکہ آئین میں واضح درج ہے کہ نگران حکومت تقرر و تبادلے نہیں کر سکتی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سیکیورٹی کا کہتے ہیں تو وہ نہیں دی جا رہی، ماتحت عدلیہ سٹاف دینے کو تیار نہیں، حکومت الیکشن کے لیے پیسے نہیں دے رہی، صاف شفاف انتخابات کیسے کرائیں؟ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتا، گورنر یا صدر اعلان کر سکتے ہیں، عدالت حکم دے تو تبادلے نہیں کرنے دیں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ عدالت ایسا کوئی حکم نہیں دے رہی۔ جسٹس مظاہر نقوی کا کہنا تھا کہ غلام محمود ڈوگر کا الیکشن کمیشن کے کہنے پر ہی تبادلہ ہوا، سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی۔ سپریم کورٹ نے سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کے تبادلے سمیت پنجاب میں تمام افسران کا ریکارڈ اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی کل پھر طلب کر لیا۔ عدالت نے الیکشن کی راہ میں حائل رکاوٹوں پر الیکشن کمیشن سے تفصیلی رپورٹ بھی مانگ لی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی خبر ہے کالا باغ میں دہشت گردوں کا سی ٹی ڈی میاں والی کی ٹیم پر حملہ، 20 منٹ تک دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا جبکہ 2 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ہلاک دہشت گرد کی شناخت کلادم ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈر حبیب الرحمان کے نام سے ہوئی ہے۔ سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق دہشت گرد کے قبضے سے کلاشنکوف، خودکش جیکٹ اور کلادم ٹی ٹی پی کے سٹیکرز بھی برآمد ہوئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق دہشت گردی کے واقعے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی سرگودا میں درج کیا گیا ہے۔ ترجمان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کالا باغ میں دہشت گردوں کی جانب سے سی ٹی ڈی میاں والی کی ٹیم پر حملہ کیا گیا اور 20 منٹ تک دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا جس میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا ہے۔ خبر ہے کاروبار کی دنیا سے حکومت کی جانب سے ایکس ریفائنری کی قیمت تقریباً 15% بڑھا دی گئی ہے۔ 28 روپے 11 پیسے تک اضافے سے موجودہ ایکس ریفائنری قیمت 205 روپے 58 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے جاری اعداد و شمار کے مطابق 18 دنوں میں پیٹرول کی ایکس ریفائنری پرائس 177 روپے 47 پیسے تھی۔ پیٹرول پر لیوی 50 روپے فی لیٹر، او ایم سی مارجن 6 روپے، ڈیلرز کمیشن 7 روپے ہے۔ پیٹرول کی فریٹ مارجن میں کمی ہوئی ہے۔ لائٹ ڈیزل پر فریٹ مارجن 4 روپے 26
26 पैसे मुकर्रर है, जबकि 18 रोज पहले 4 रुपये 15 पैसे था। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतें कम से कम $79.94 तक रिकॉर्ड की गई हैं।